مولانا لوگ تعویذ بنانے میں تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور ہماری تعویذ میں کتنا اثر ہوتا ہے، ہماری تعویذوں سے لوگ کروڑپتی بن جاتے ہیں۔ ایک تعویذ بزنس کرے اور ایک تعویذ مضبوط اپنے لیے بنا لے۔ ویٹ لاس کیپسول یہ بغیر کمزور کیے ہوئے انسان کو پتلا دبلا کرتی ہے۔ اسپیشل حلوہ گھکوار ربر بھائی آپ 5 دن کھلا دیں، الحمدللہ بستر پر جو انسان لیٹا ہے وہ بھی کھڑا ہو کر کے چلنے لگے گا۔ نونی انزائم یہ ڈراپ ہے، 3-4 قطرے نعت شریف یا تقریر وغیرہ کرنے سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے آپ زبان پہ یوں رکھ لیں، رکھنے کے بعد سادہ پانی پی لیں، 2-3 مہینے آپ انشاءاللہ استعمال کر لیں، آپ کے پھیپھڑے بالکل کلین ہو جائیں اور آپ کی سانس بھی لمبی ہو جائے گی اور سینے میں طاقت آ جائے گی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، آج میں موجود ہوں شہر سورت، جو صوبہ گجرات کا ایک مشہور شہر ہے۔ اس شہر میں ایک بہت ہی مشہور و معروف حکیم، جن کو پورا سورت یا یہ کہہ لیا جائے گجرات سلمان فارمیسی کے کمپنی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس کمپنی کے اونر حضرت مولانا حافظ حکیم سلمان رضا صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے حضرت سے کچھ بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ یہ کمپنی کیسے کھڑی ہوئی، اور پھر ائمہ مساجد کے لیے بھی ہم کچھ جانکاری لیں گے کہ ائمہ مساجد و پرائیویٹ مدرسین کیسے بزنس میں آ سکتے ہیں، اور پھر حکمت میں یہ کیسے تشریف لائے اور کن مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا، وہ ساری باتیں حضرت سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آپ سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حکیم صاحب؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں رابر بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کی ماشاء دعائیں۔ اللہ، اللہ اچھا رکھے۔ آپ کی اجازت ہو تو کچھ گفتگو ہم کریں گے، جی کیونکہ انشاءاللہ۔ آپ ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہیں، ائمہ مساجد و مدرسین کے لیے جی کافی آپ نے سوچ کر رکھا ہے، تو وہ ساری باتیں آج ہم انشاءاللہ آپ سے کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے، اور ہمارے ناظرین بھی یہی جاننا چاہیں گے، کہ آپ اپنا مختصر تعارف پیش فرمائیں۔ جی میں محمد سلمان رضا برکاتی، اور میں تقریباً 10 سالوں سے امامت جو ہے کرتا ہوں، اور ساتھ میں نے اپنا یہ بزنس بھی شروع کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے، میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عطا سے، حضور غوث اعظم، حضور غریب نواز، حضور خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے، اور میری والدین کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ تقریباً ہم نے ایک حجرے سے شروع کیا تھا، اور آج سلمان فارمیسی کی جو ہے الحمدللہ 70 سے زیادہ جو ہے پروڈکٹ خود کے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً ہندوستان میں ہی نہیں، ہمارے جو پروڈکٹ ہے USA، UK، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ان جگہوں پر جو ہے ہمارے پروڈکٹ الحمدللہ جو ہماری پروڈکٹ جاتی ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ہم ان سارے چیزوں پر ایک ایک کر کے بات کریں گے، جی لیکن سب سے پہلے ہم تعلیمی سفر کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ کہاں سے آپ نے شروع کیا؟ جی الحمدللہ، تعلیمی سفر تو جو ہے میں نے اپنے گاؤں سے شروع کیا، پھر اس کے بعد ہمارے پیر و مرشد حضور شیر نیپال علیہ رحمت و رضوان کے مدرسے میں پڑھا، اور آپ کی جو ہے صحبت میں رہا۔ پھر اس کے بعد اندور آیا، اندور میں حفظ و قرأت میں نے مکمل کیا، درس نظامی میں نے الہ آباد میں کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں مہاراشٹرا میں امامت کی جو ہے غرض سے چلا آیا، اور وہیں پر امامت جو ہے کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے کی جرنی ہماری شروع ہوئی۔ اچھا ماشاءاللہ، ابھی آپ نے بتایا کہ حفظ بھی آپ نے کیا، تو آپ کو اگر یاد ہو کہ کس سن میں آپ کی دستار بندی ہوئی تو ارشاد میری فرمائیں۔ جو دستار بندی 2009 میں ہوئی تھی، اور جب میں 22 پارے کا حافظ تھا تو میری والدہ مرحومہ مغفورہ اس دنیا سے انتقال کر گئیں، اور اس کے بعد سے جو ہے میں 22 پارے کا حافظ تھا، پھر بھی جو ہے میری نانی اور میرے والد صاحب نے جو ہے مجھے پڑھایا بڑی محنت سے، اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ کنٹینیو تعلیم جاری رہا۔ اچھا ماشاءاللہ، حافظ ہوئے، اس کے بعد ترابی کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہوگا، جی تو پھر کہاں مسلسل آپ ترابی ابھی تک سنا رہے ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ میں تراویح جو ہے پہلے سال گاؤں میں سنایا، اپنے گاؤں میں بڑی خوشی کی بات ہوتی گاؤں میں تراویح سنانا۔ جی بالکل۔ تو پہلے سال میں نے گاؤں میں سنایا تراویح، اس کے بعد جو ہے مہاراشٹرا میں جو ہے دونڈائچا جگہ کا نام ہے، وہاں سنایا میں نے تراویح۔ اس کے بعد 10 سالوں سے مسلسل بلی مورا، یہی سورت سے تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے، میں ابھی وہاں پر امامت بھی کر رہا ہوں، اور الحمدللہ تقریباً 10 سالوں سے مسلسل وہاں پر تراویح سناتا ہوں۔ ایک سال یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا ناغہ ہوا، لیکن 10 سالوں سے یہاں پہ تقریباً میں 16 سالوں سے تراویح سنا رہا ہوں۔
15-16 سالوں سے۔ اچھا، ابھی حکمت پر اور پھر آپ کی ڈگری پر اور پھر آپ کی کمپنی پر کچھ دیر ہم رک کر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے گھر کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کیسے مطلب ماحول تھا وہاں کا، کیا آپ جو ہے پہلے سے مالدار خاندان کے تھے یا پھر کیا معاملات تھے، تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے، پھر اس کے بعد ہم ان سارے معاملات پر بحث کریں گے۔ جی دیکھیے، خیر جس حال میں ہے اللہ کا شکریہ ادا جی کرنی چاہیے۔ گھر کی حالت تو ایسی تھی کہ میرے والد محترم سلائی کا کام کرتے تھے، ممبئی وغیرہ میں آ کر کے سلائی کا کام کرتے تھے اور اسی سے ہمیں پڑھاتے تھے۔ اور میں نے دیکھا اپنی پڑھائی کے درمیان ہمارے ساتھیوں کے پاس 2-2 ہزار روپے ہوتے تھے، تو ہمارے پاس 500 روپے بھی مشکل سے ہو پاتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے پڑھا۔ میری والدہ مرحومہ مغفورہ، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، ان کی بڑی ضد تھی کہ میرا بیٹا عالم دین بنے۔ تو میری والدہ اور میرے والد محترم، ان دونوں کی بڑی محنتیں رہیں، اور میری نانی، یہ تینوں ہماری زندگی میں مرتے دم تک ان کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور ان کی محنتوں کی وجہ سے ہم نے جو ہے اس پڑھائی کو مکمل کیا۔ آپ نے پڑھائی مکمل کر لی، گھر کے حالات اس طرح نہیں تھے، جی تو پھر یہ کمپنی اتنی بڑی کھڑی کیسے کی آپ نے؟ جی ہاں، یہ تو کافی جو ہے اپنے ہم سوال پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی بات ہو رہی ہے تو جی میں الہ آباد پڑھ رہا تھا درس نظامی، تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری نانی اور میرے والد محترم، میرے والد صاحب کی بھی طبیعت اتنی اچھی نہیں رہی تھی کہ وہ پیسے وغیرہ کما سکیں، تو مجھے ایک مرتبہ مجھے ٹھنڈی لگ رہی تھی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جیکٹ خرید سکوں۔ اب زیادہ دن کی بات بھی نہیں، 1993-94 کی بھی بات نہیں ہے، میں آپ کے سامنے 2012-13 کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے خبر بھیجوائی تھی، تو کس کے ہاتھ سے میری نانی نے میرے لیے 500 روپے بھیجے تھے، تو میں نے اس سے ایک جیکٹ خریدا تھا 300 روپے میں، اور اس کے بعد ہم نے جو پھر پڑھائی آگے جاری رکھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضرت کہ آپ نے جو سوال اہم پوچھا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب امامت کے لیے آیا یہاں پر، اور امامت کے لیے جب آیا تو پھر جو ہے میں امامت کے لائن میں رہا، امامت کرتا رہا۔ 2-3 مولانا صاحب وغیرہ حضرت سے ملاقات ہوئی تھی ہماری امامت یہاں آنے سے پہلے۔ ممبئی میں گھاٹ کے اوپر بھی ایک جگہ ہے وکرولی، وہاں پر بھی میں نائب امام کی حیثیت سے گیا تھا وہاں پر۔ تو میں نے 2-3 مولانا صاحب کو دیکھا جو 40 سال تک امامت کر چکے تھے، کوئی 20 سال، کوئی 40 سال، لیکن وہ مسجد سے نکلے تو خالی ہاتھ نکلے، اور وہ حضرت لوگ کہہ رہے تھے کہ مجھے مسجد والوں نے نکالا، ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں ایک کھولی تو دے دو رہنے کے لیے ممبئی میں۔ 40 سال مطلب 40 سال تو انہوں نے کھولی تک نہیں دیا، اور یہاں تک کہ بھاڑے پر دوسروں کو دے رہے لیکن امام کو نہیں دے رہے۔ جب مطلب نکل گیا تو ہم نے کہا یار 40 سال زندگی کا تہائی حصہ نکل گیا، لیکن یہ قوم اپنے امام کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہی ہے۔ تو حضرت میں نے ایک بات، اللہ اس کا رسول گواہ ہے، میں زیادہ دن تک نہیں رہا تھا اس میں، مدینہ جامع مسجد میں 3 مہینے تھا، میں 2-3 مہینے تک میں نے اس وقت ایک مہیا کر لیا تھا حضرت کہ کوئی بھی بندہ، آپ بھی جانتے ہیں کہ عالم دین اگر امامت کریں یا مدرسے میں پڑھائیں تو سال میں لاکھ روپے کما لیتا ہے، اور عالم دین کی کمائی میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ، ان کے پیسے بچتے ہیں، تو سال میں تو کم از کم اتنا کما لیتا۔ میں نے یہ مہیا کیا حضرت کہ میں جب کبھی بھی 5 لاکھ روپے کماؤں گا تو میں اس 5 لاکھ روپے سے ہی نوٹس کرنے والی بات ہے، سارے ائمہ حضرات جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور عالم دین مدرسین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نوٹس کیجئے کہ ہم اس 5 لاکھ روپے سے ہم اپنے لیے کہیں پر زمین نہیں خریدیں گے، ہم اپنے لیے نئے مکان نہیں بنائیں گے، ہم اپنی گاڑی چینج نہیں کریں گے، ہم اس 5 لاکھ روپے سے ایک ایسا بزنس شروع کریں گے کہ کم از کم الحمدللہ مجھے 30,000 سے 50,000 روپے ہر مہینے آئے، اور آپ آئیں مارکیٹ میں اترے۔ میں آپ کو یہی نہیں کہتا رہبر بھائی کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ ہمارے سلمان فارمیسی سے جڑیں اور ہربل پروڈکٹ کا ہی بزنس کریں، نہیں، بہت سارے بزنس ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو ہم نے اس وقت یہ تہیا کر لیا، میں آیا یہاں پر امامت کرنے۔ ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہوں، اس کو بھی رہنے دیجیے گا،
کہ ایک بہت بڑے مولانا کا لڑکا ہو، اس کے لیے بڑی جگہ، آپ سمجھتے ہیں نا بڑی جگہ، بڑی جہاں پر 20,000 25,000 پلس سے سیلری شروع ہو، بڑے اسٹیج پر جو ہے نعت شریف پڑھنے کا موقع ملے، تقریر کرنے کا موقع ملے، بڑی جگہوں پر تراویح پڑھانے کا موقع ملے. تو ہمارے پاس کوئی ایسا سپورٹر نہیں تھا، کوئی ایسا سپورٹر. پیر و مرشد ہیں تھے الحمدللہ، ان سے دلی لگاؤ تھی، لیکن کسی کا ایسا سپورٹ نہیں تھا کہ وہ ہم کو کہیں کہ آپ کو ہم بڑی جگہ دلواتے ہیں. آپ کو ایک جرنی بتاؤں میں اپنی. میں جب میری بہن کی شادی ہوئی تو میں 2015 میں میری شادی بھی ہو گئی تھی. 2015 میں عاجز ہو کر کے میں آیا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی بھی جگہ ملے گی تو امامت کروں گا. کوئی کسی کا کوئی تعارف کروانے والا نہیں کہ یہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں یا یہ کلام اچھا پڑھتے ہیں یا یہ تقریر، کسی کو فون کر رہے نہیں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں. پھر ہم وہاں سے نکلے. میرے ایک دوست ہیں، وہ ابھی قطر میں ہیں، وہ بھی عالم دین ہے، تو ان کے ساتھ ہم آئے، دونوں لوگ آئے. ہم نے ایک حضرت مولانا صاحب ہیں، ان کے یہاں رکے تھے مہاراشٹر میں. ہم نے ایک کتاب وہاں پر دیکھی. اس کتاب میں دارالعلوم انوار رضا نوساری کا وہ بک تھا. میں دیکھا کہ اس بک میں بلڈنگ کی تصویر بہت اچھی لگی. تو میں عادت ہوتی ہے نا ہم لوگوں کی، موبائل سے پہلے یہ سب کتاب کا شوق پڑھنے کا زیادہ تھا. وہ کتاب لے کر کے ہم اس کو پڑھنے لگے. اس کو پڑھتے پڑھتے جو مولانا صاحب کو، جن کے پاس ہم رکے تھے، ان مولانا صاحب سے ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ کہاں کا دارالعلوم ہے؟ بہت خوبصورت دارالعلوم ہے. کہا اوہ یہ تو انوار رضا نوساری ہے، گجرات کے اندر. ہم لوگ مہاراشٹر میں اس وقت تھے، شیرپور ایک جگہ ہے، وہیں اسی کے قریب میں ہم لوگ تھے وہاں پر. کہا کہ یہ بھی مولانا بہت اچھے ہیں، رکے میں ان کو فون لگاتا ہوں. ان کو فون لگایا. ایک مولانا صاحب ہے، وہ امامت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور وہ حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے، تقریر اچھی کر لیتے ہیں. بیچارے وہ بھی چھوٹے مولانا تھے، تو انہوں نے کہا کہ تقریر اچھی کر لیتے ہیں اور قرات بھی کر لیتے ہیں، امامت کی جگہ چاہیے. تو میں وہاں سے آیا، کہا بھیج دیجیے ان کو. میں بھی لیٹ پہنچا. میں جب تک لیٹ پہنچا حضرت افریقہ جا چکے تھے. حضرت کے ایک لڑکے، میں ان کا بھی نام لوں گا، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، وہ پانی میں ڈوب کر کے شہید ہو گئے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. تو جو ہے میں آیا تو اس نے مجھے رکھا بیچارے نے، اور کہا کہ حضرت آپ کو مغرب کی نماز پڑھانی ہے اور تقریر کرنی ہے. تو میں تو گھبرا گیا کہ الحمدللہ 250-300 بچے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں مفتیان کرام ہیں، 7-8 قاری ہیں ان کے ساتھ. پھر بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے. ہم کھڑے ہو کر کے ہم نے جو ہے تقریر شروع کر دی. پھر وہاں پر تقریر کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے ایک جگہ آئی ہے، امامت کی جگہ ہے، آپ جا سکتے ہیں. انہوں نے، حضرت نے وہاں پر مجھے بھیجا اور میں وہاں پر گیا، قرات کیا. میں نے جو ہے تقریر کی تو لوگوں نے پسند کیا، اور میں بلی مورا جو شہر ہے وہاں پر، تو امامت کی غرض سے یہاں پر آیا اور میں نے امامت شروع کر دی. جی. تو بزنس کیسے ڈیولپ ہوا؟ جی اس بات. ہاں ہاں. بزنس ہم نے جو شروع کیا رابر بھائی، کہ میں نے تو وہاں سے مزاج بنا لیا تھا ممبئی سے ہی، کہ اعجاز آپ کا بن ہاں گیا. کہ مزاج میرا یہ کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، سب سے پہلے ایک بزنس کھڑا کروں گا کہ مجھے جو ہے 30,000 50,000 روپے کہیں سے انکم ہونے لگے. تو میں جو ہے ہمیشہ یہ امامت کنٹینیو نہیں کر سکتا میں، کیونکہ جس کو کچھ نہیں آتا ہے وہ بھی مولانا کو آ کر کے سناتا ہے. تو میں یہاں پر آیا. پھر میں نے جو ہے میں طبی یونانی کی دوائیں پہلے سے، یونانی دوائیں، ہربل دوائیں پہلے سے یوز کرتا تھا، تو بڑی محبت ہو گئی تھی. تو اور میں نے ایک چیز نوٹس کیا تھا کہ جہاں پر بڑی بڑی جو ہے ایلوپیتھک دوائیں فیل کر جاتی پرانی بیماریوں میں، نئی بیماریوں میں تو ایلوپیتھک دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے. پرانی بیماریوں میں جہاں پر ایلوپیتھک دوائیاں فیل کر جاتی ہیں، وہاں پر یونانی دوائیں الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے کام کرتی ہیں. تو ہم نے جو ہے لا کر کے تھوڑا تھوڑا روم پہ رکھنا، حجرے میں رکھنا شروع کیا. اور چائے کی دکانوں پر لوگوں کو ہم بتاتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے فلاں مرض کی بہت اچھی دوا ہے، آپ کو چاہیے گا تو بتائیے گا. بولا ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے گا تو بتائیے گا. تو ربر بھائی ایک بات میں اور آپ کو میں بولوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے 900 روپے کا آرڈر دیا. 900 روپے جیب سے نکالے اس نے مجھے دیا. 2-3 مولانا صاحب وہاں پر کھڑے تھے.
کوئی 10 سال سے امامت کر رہے تھے, کوئی 20 سال سے امامت کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کیا بولا کہ نئے نئے, ان حضرت نے مجھے بولا کہ آپ نئے نئے ہیں, یہ سب مت کیجئے, نہیں تو آپ کو بھاگنا پڑے گا یہاں سے. تو ہم نے کہا حضرت آپ نہیں بھی کچھ کریں گے پھر بھی آپ کا مزار بننے والا نہیں یہاں پر. جی, امام کا مزار بننے والا نہیں ہے یہاں پر. آپ نہیں بھی کچھ کریں گے پھر بھی آپ کو یہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا. تو بہرحال یہ بات ہو گئی. تو پھر ہم نے وہاں سے شروع کیا, اور جو ہے ان لوگوں کو تھوڑے تھوڑے کر کے بتایا ہم کہ ایسے ایسی ہماری دوائیں. کافی لوگوں کو ہم نے دوائیں دی ربر بھائی, اللہ کے فضل سے ان کو شفا ملی. اور ان کو جب شفا ملی تو ایک مرغی والے نے ایک نوٹس کیجئے, ایک انسان جو ہے کامیابی کہیں سے مل سکتی ہے. ایک مرغی والے نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کی دوا بہت اچھی ہے, آپ کی دوا بہت اچھی ہے, آپ جو ہے اس شہر میں ایک دکان ڈالیں. تو ہم نے کہا کہ میری دکان چلے گی, کہاں 30 ہاسپیٹل ہے, 20-25 ہاسپیٹل ہے, 30 ہے, سب چلتا ہے, آپ کی کیوں نہیں چلے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے تو ایمان تازہ کر دیا. آپ کے پاس ہاں ایک مرغی والے نے, مفتی صاحب نے نہیں, پیر صاحب نے نہیں, مرغی والے نے. اور انہوں نے پھر یہ بھی بات بولا حضرت آپ شروع کیجئے, کتنا خرچ آئے گا. ہم نے کہا 50,000 1 لاکھ, مطلب میں دیتا ہوں پیسے. کیونکہ ان کی وائف کو یا کسی کو جو ہے پائلس کی شکایت تھی, ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا تھا, تو ان کو شفا ملی تھی. تو پھر ہم نے جا کر کے پھر, اب تو جانتے ہیں امامت کریں تو ٹرسٹیوں کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں بول نہ دے بھائی اب چلے جاؤ. ہم نے کہا ٹھیک ہے, جانے کے لیے بول دیں گے تو بول دیں گے, لیکن 5 سال میں رہوں گا انشاءاللہ. اگر 5 سال بھی رہوں گا تو ایسی دنیا بناؤں گا کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور ملے گی. تو وہیں سے آپ نے یہ بلڈنگ کھڑی کر دی کمپنی کی. تو حکمت کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ جی دیکھیے, حکمت میں ایک میرے استاد رہے ہیں, وہ ان کی صحبت میں کافی دنوں تک رہا. پھر جو ہے DNYS ڈپلوما ان نیچروپیتھی ہوتا ہے, ان کا بھی میں نے کورس کیا آن لائن, کیونکہ جب اپنی کمپنی شروع کرنی تھی, اپنے پروڈکٹ بنانے تھے, تو ان سب کی تھوڑی ضرورت پڑی. اور باقی تو الحمدللہ تجربہ تقریباً 12-13 سالوں سے اس فیلڈ میں ہے, تو الحمدللہ اس کے حساب سے پھر اپنے کام جو ہم نے شروع کر دیے. امامت پہلے بھی آپ کر رہے تھے اور اب بھی آپ امامت کر رہے ہیں, تو پہلے اور اب کی امامت میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ جی پہلے امامت جو کرتا تھا, میں آپ کو بتاؤں, حقیقت بات بتاؤں, جو سارے اماموں کی یہی حالات رہتے ہیں کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ٹرسٹیان ہیں, جو مسجد کے ذمہ دار ہیں, وہ کہہ دے کہ حضرت آپ چلے جائیں, اب آپ کی ہمیں ضرورت نہیں. یہ ڈر ہمیشہ سب کو ستاتا اور کھٹکھٹاتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ حق بولنے سے اور جو ہے مسئلہ مسائل حق گوئی سے بیان کرنے سے کافی ڈرتے رہتے ہیں. لیکن جب سے یہ معاملہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, تو الحمدللہ ہمارا جو گزارا ہے, ہم گزارا کر رہے ہیں, تو اس پر نربھر نہیں ہے. اب جو ہے الحمدللہ ہم نے یہ سسٹم کھڑا کر دیا ہے کہ ہمارے پاس امامت سے کئی گنا بہتر مہینے کی انکم ہے, لیکن پھر بھی وہاں کے لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے, کیونکہ کافی اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, اور 1-2-4 تو ہر جگہ پر جو ہے ایسے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی ضد کی وجہ سے میں وہاں پر الحمدللہ وہاں پر ابھی تک موجود ہوں, اور میرے کام وہیں سے سارے کام چل رہے ہیں. تو اب ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے, کیونکہ آپ بھی امام رہ چکے, پھر ہمارے ائمہ مساجد و پرائیویٹ جو مدرسین حضرات ہیں جن کی تنخواہیں نہ کے برابر ہیں, گزارا ہی ہو جاتا ہے, اللہ ہی جانے کس طرح ہوتا ہے, ہم بھی اسی میں شامل ہیں. تو یہ ائمہ مساجد و مدرسین جو پرائیویٹ ہیں, اگر یہ بزنس لائن میں آنا چاہیں تو کیسے کیا طریقہ کار رہے گا, ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیجیے. دیکھیے رمر بھائی, ابھی آپ آئے دن دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر, اور ہمارے امام حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں عالم قتل کر دیا گیا ہے. بیچارے سب کی زندگی رہتی ہے, اور بڑا آسان کام نہیں ہوتا, بہت مشکل کام ہے امامت کرنا. سب سے آسان نہیں ہوتا, اللہ ماشاءاللہ میں کوئی ہمارے اس کو دیکھ کر برا نہ مانے. سب سے آسان کام جو لگتا ہے لوگوں کو, نہ لگتا ہے کہ یہ مولوی گیری والا کام, لیکن سب سے مشکل کام ہے, ٹھیک ہے.
اب ایک ابھی نعرہ چلتا ہے آتم نربھر، مطلب خود پر کانفیڈنس رکھے، جی خود پر یقین کرے، خود پر توکل کرے. تو یہ جو چیز ہے ہر امام ایک سال کے اندر میں کم از کم لاکھ روپیہ کما لیتا ہے رابر بھائی، 1 لاکھ روپیہ کما لیتا ہے، 2 لاکھ روپیہ کما لیتا ہے. ہمارے بہت سارے امام سے بات ہوتی ہے، ہماری لوگ دیکھتے ہیں حضرت ہم بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں. ہم کہا ٹھیک ہے کتنے پیسے لگیں گے؟ ہم نے کہا 2 لاکھ روپے لگیں، 1 لاکھ روپے لگے، ایگزامپل کے طور پر. تو بولے حضرت ہمارے پاس پیسے نہیں. ہم نے کہا کہ سچ میں کہہ رہے ہیں آپ؟ قسم کھا کر کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ بولا آپ بینک میں رکھے ہیں. بولا کیوں رکھے ہیں؟ تو گھر بنانے کے لیے رکھے. تو بھائی آپ کو میں یہ لنگر نہیں چل رہا کہ میں آپ کو دوا دوں اور آپ بزنس کریں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک میسج میں دوں رابر بھائی جی، جو ائمہ مساجد ہے، جو مدرسین ہیں، آپ اگر پیسہ کما رہے ہیں تو آپ ممبئی اور سورت میں آپ کہتے ہیں نا کہ بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس، لوگ یہاں پر بڑے مالدار ہوتے ہیں، تو یہ ان کے پاس پر نہیں لگے ہوتے. لوگ یہاں پہ بھاڑے کے گھر پہ رہتے ہیں لیکن رہبر بھائی اپنا بزنس کرتے ہیں. لوگ جو ہے لون والی گاڑی پر چڑھتے ہیں لیکن اپنا بزنس کرتے ہیں. آپ جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں، جتنے بھی مدرسین ہیں، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان ینگ بچے ہیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں اور کاروبار میں آئیں. کون سے کاروبار کریں؟ اب ہم اور آپ بات کریں تو کوئی یہ نہ سمجھے مولانا سلمان یا رابر بھائی یہی کہیں گے کہ آئیں ہم سے ہربل کا ہی جو ہے ہم سے جڑ کر کے کام کریں. نہیں، یہ تو صرف اپنے مفاد والی بات ہو جائے گی. میں ایک قوم مسلم کے حضور کے غلاموں کا ایک درد رکھتے ہوئے ایک نسخہ میں آپ کو دیتا ہوں اور ایک میں طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ کے پاس 50,000 1 لاکھ روپے ہیں تو آپ چوائس کریں کہ آپ کا خاندانی بزنس کون سا ہے. آپ کے والد صاحب کسانی اگر کرتے ہیں تو آپ اس میں بھی تھوڑے اچھی طریقے سے کسانی کیجئے. جو نئے حرف سے جن کی ڈیمانڈ باہر ملکوں میں ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے. جو ہم پورے دن جو یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں فلاں مولانا پہ کمنٹ، فلاں شاعر پہ کمنٹ، کیا فائدہ ملے گا وہ سب سے؟ آپ یوٹیوب پر دیکھیں آپ کے والد صاحب اگر کسانی کرتے ہیں تو آپ اس کسانی میں حصہ لیجئے اور نئی فصل جو ہے اگائیے اور باہر ملکوں میں ایکسپورٹ کیجئے. ہندوستان بہت بڑا ہے، وہاں پر بزنس کیجئے. مولانا حضرات ہیں، عالم دین ہیں، تو ان کو چاہیں کہ آپ ٹوپی کا بزنس کریں، کپڑے کا بزنس کریں، آپ یعنی کسی بھی طرح، ہاں کسی بھی بزنس میں آپ آئیے. جی، چپل وغیرہ کا بزنس کریں آپ، کوئی نہ کوئی آپ بزنس میں آپ آئیں. ہم لوگ الحمدللہ مولانا لوگ تعویذ بنانے میں تو بڑے ماہر ہوتے ہیں اور ہماری تعویذ میں کتنا اثر ہوتا ہے. ہماری تعویذوں سے لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. ایک تعویذ بزنس کرے اور ایک تعویذ مضبوط اپنے لیے بنا لے اور پھر اللہ کا نام لے کر کے شروع کریں. دیکھیے نوکری سے ایک پریوار پلتا ہے اور بزنس 7 نسلوں کو پالتی ہے. آج ہم سورت کے اندر میں، ممبئی کے اندر میں ایسی دکانیں دیکھتے ہیں، ہربل کی دکانیں جو ان کے پردادا چلاتے تھے رابر بھائی، پردادا چلاتے تھے، ان کے دادا چلائے، ان کے والد صاحب چلا رہے ہیں، اب ان کے بیٹے چلا رہے ہیں، ان کے بیٹے کی بیٹی کی یہی تیاری چل رہی کہ وہی یہی بزنس کریں گے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ دوسروں کے یہاں ذلیل نہ ہو، دھکے نہ کھائیں، در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں، اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے بزنس کرنے کا، آپ اگر اپنا کاروبار شروع کریں گے تو الحمدللہ آپ کو حق بولنے سے کوئی روکنے والا نہیں. کیونکہ دنیا میں حرام کا کھانے والا کبھی حق نہیں بول سکتا رابر بھائی. جو حلال کھائے گا وہی حق کی بات کر سکتا. تو آپ لوگ آئیں، بزنس کے بہت سارے، پانی کی بوتل بیچیں. آپ پانی کی بوتل آپ اپنے نام سے مینوفیکچرنگ کریں، پانی کی بوتل بیچیں، کھانے کا تیل بیچیں. کچھ بھی آپ بہتر بڑا کرنے کا سوچیے، الگ کرنے کا سوچیے اور اس میں مستقل مزاجی بنائیے، صبر و استقامت کے ساتھ چلیں. اللہ انشاءاللہ ضرور کامیابی دے گا انشاءاللہ. اچھا، جیسے حضرت دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ مان لیجئے کہ تجارت میں قدم بڑھا ہی لیتے ہیں، جی کچھ مہینے چلاتے ہیں، تجارت نہیں چلی، تو اس کے بعد انہوں نے بند کر دیا. تو کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ یہ تجارت کیسے وہ اور فروغ دے سکتے ہیں اس میں. ہاں دیکھیے رابر بھائی، یہ 1-1.5 سالوں سے کافی لوگوں کے فون آتے ہیں کہ حضرت ہم فلاں کمپنی میں جڑے تھے، 50,000 روپے ہم نے ڈالے، ہمارا نقصان ہو گیا، بزنس نہیں چلا. حضرت ہم نے فلاں جگہ حکیمی کورس کیا،
60,000 रुपये کا دوا منگوایا لیکن ہمارا نقصان ہو گیا, ہمارا چلا نہیں. کہ کیسے چلے گا؟ رہبر بھائی بزنس میں تو آنا ہے لیکن بڑی تحقیق کرنی ہے. پہلے ایک دکان کو سورت کے اندر میں مین ایریا میں یہ دکان ہے, خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان کے روزے کے پاس. ہماری دوسری دکان ہے رہبر بھائی لال گیٹ, جو سورت کا مین ایریا وہاں پر ہے. تو اتنی اچھی اچھی جگہوں پہ دکان ہے, کرائے بھی ہے ماشاء اللہ. لیکن ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اپنے یہاں پر ہمیشہ 3,000 5,000 پمپلیٹ بنتے ہیں, جو آپ کے ہاتھ میں بھی پمپلیٹ جی پمپلیٹ بنتے ہیں اور ویجیٹنگ کارڈ بنتے ہیں. ویجیٹنگ کارڈ بنا کر کے الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے. یہاں پر لوگ نام لے لے کر کے, آپ تو دیکھ رہے ہیں, نام لے لے کر کے پروڈکٹ لینے آتے ہیں. لیکن ابھی تک ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سورت میں ہم کو لاکھ لوگوں نے تک نہیں جانا. سورت میں 1 کروڑ کی آبادی ہے تو کم از کم 50 لاکھ لوگ ہمیں سلمان فارمیسی کو جانے. تو ابھی تک ہم لوگ ہر جگہ پر پمپلیٹ بٹواتے ہیں, بازاروں پہ, مسجدوں میں. پھر اس کے بعد جہاں گئے, چائے پینے گئے, ہوٹل میں گئے, وہاں دے دیے. تو جتنے بھی لوگوں نے دوا خانہ وغیرہ, خاص کر کے ائمہ حضرات جو ہے اس تحریک سے کسی نہ کسی تحریک سے جڑے اور وہ جو ہے دوا خانہ قائم کیے. دوا خانہ قائم کیے, اس کے بعد ان کا 50,000 نقصان ہو گیا. تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا, سب سے پہلی بات آپ یہ بتاؤ کہ آپ مال کیسا رکھتے تھے, پروڈکٹ کیسا رکھتے تھے؟ تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ بڑھنی میں بھرا ہوا نا, بڑھنی آتی نا وہ ڈبی, سادہ سی, ہاں سادہ سی سمپل, اس میں رکھتے تھے لوگ. اور اس میں پاؤڈر بنا کر کے, یہ جو نیم حکیم کہتے ہیں نا, خطرے جان, یہ انہی لوگ کے لیے کہا گیا. بھائی آپ ریلوے اسٹیشن کے سامنے وہ ڈھیل مارنے والی, چوہے مارنے والی دوا تھوڑی بیچ رہے ہیں آپ, جو بسوں میں لے کر کے کھجلی کا مرہم, پیٹ قبض کا پاؤڈر, وہ نہیں. آپ کے پاس ہر ایک چیز برانڈیڈ ہونی چاہیے. آپ جو ہے لے کر کے بیٹھیں, تو وہ لوگ لے کر کے بیٹھے اور 150 کا دے رہے ہیں کسی کو صفوف, تو وہ لوگ لینے کے لیے تیار نہیں. بولے کہ نہیں یار یہ تو 100 کا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ تو کھول کر کے اور ایم ڈی کی طرح بیٹھ گئے, کرسی لگا کر بیٹھ گئے. ان کو ہلنا نہیں, مارکیٹنگ نہیں کرنا. دیکھیے ابھی کیا ہوتا ہے, 100 کا پروڈکٹ بنتا ہے رہبر بھائی, تو اس پر 900 روپے مارکیٹنگ پہ خرچے ہوتے ہیں, مارکیٹنگ پہ. اسی طریقے سے دکان ہے, دکان میں آپ لاگت 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کی لگا رہے ہیں, تو آپ کم از کم 50,000 روپے مارکیٹنگ پہ خرچہ کیجئے. پھر یہ دکان چل پڑی تو آپ کی جو ہے بگڑی بن جائے گی. تو کوئی بھی نئے ائمہ حضرات اگر مدرسین اگر بزنس کریں تو سب سے پہلے وہ پمپلیٹ چھپوائیں, ہر مسجدوں کے باہر, جمعہ کے دن مسجدوں کے باہر بٹوائیں, چائے وغیرہ کی دکان پہ اس کو تقسیم کروائیں, جہاں پر بازار لگتا ہو وہاں پر تقسیم کروائیں. جگہ جگہ جو ہے کسی محفل میلاد میں جائیں, وہاں پر بھی یہ تقسیم کروائیں. ہر جگہ پر جائیں, ان چیزوں کو تقسیم کروائیں. پھر انشاءاللہ 3 مہینے محنت کرے, پھر اللہ کامیابی دے گا آپ کو انشاءاللہ, ضرور 100%. یعنی زمینی طور پر آپ کو محنت کرنی جی پڑے. زمین. اچھا, اب دیکھا جائے تو بزنس کے بارے میں بہت ساری بات ہو گئی, جس کے جو سمجھ میں آئے بزنس کر سکتا ہے. جی. لیکن مان لیجئے کہ آپ سے اگر کوئی جڑ کر, سلمان فارمیسی سے جڑ کر کے اگر کوئی بزنس کرنا چاہے تو کیا طریقہ کار ہوگا اس کا؟ دیکھیے الحمدللہ ابھی تو پورے ہندوستان میں ہم جو ہے اپنا کام بڑھا رہے ہیں. پہلے تو ہمارا یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ سوچے کہ صرف ہم دوا تیار کریں گے, اور الحمدللہ ہمارے حکیم صاحب ہیں اور ہم ہیں اور 2-3 ہماری ٹیم ہے, تو ہم لوگ سوچے کافی, ہم لوگ آن لائن وغیرہ بھی ہے الحمدللہ. لیکن پھر جو ہے کہ اتنی اچھی چیز ہے, اتنا بڑا ہندوستان ہے, تو ہم ہر جگہ پر پہنچانا چاہتے ہیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ میں مل کر کے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے نمبر دے دیا جائے گا, اور ہماری ٹیم سے آپ کانٹیکٹ کروائیں اور کر سکتے ہیں, جو بھی عالم دین ہمارے ساتھ میں جڑ کر کے کام کرنا چاہیں. اور الحمدللہ تقریباً کافی زیادہ لوگ جڑ کر کے ہم سے کام کر رہے ہیں اور کامیاب ہے رہبر بھائی صاحب. جوڑنا کمال نہیں ہے, ان کو کامیاب بنانا یہ کمال ہے. جوڑنا کامیاب نہیں ہے. آپ کی پوسٹ کارڈ دیکھ کر کے ایک حضرت مجھ سے کانٹیکٹ کیے تھے, حکیم صاحب سے, ہمارے بھائی سے, حکیم مولانا شعبان رضا صاحب سے.
ان کو کچھ جوڑوں کے درد کی دوائیاں چاہیے تھی. آپ ان کا نمبر لگا کر کے بات کر لیجیے گا ان سے. ان کو جوڑوں کے درد کی دوائیاں چاہیے تھی, ہیل ٹونک وغیرہ چاہیے تھا, تلبینہ چاہیے تھا, ہیئر آئل چاہیے تھا, جوڑوں کے درد کا تیل چاہیے تھا. یہ سب حضرت نے شروعات میں 10,000 روپے کا منگوایا. ہم نے کہا آپ لیجئے, ریزلٹ آئے گا آپ کو, تب آپ جا کر کے مزید آگے آپ بڑھائیے گا, شروع کیجیے گا. تو بولے حضرت ہم سیکھیں گے کیسے, ہم کو یہاں پر کورس کرنے آنا پڑے گا. ہم نے کہا کہ عالم علماء کو کون کورس کروائے, عالم علماء کو, اور یہ بہت پیچیدہ کام نہیں ہے حضرت, بہت آسان. شمع شبستانی رضا میں اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے بہت سی دواؤں کے بارے میں لکھا. جو عامل رہتے ہیں وہ بھی چھوٹے موٹے حکیم رہتے ہیں. جی بالکل. تو وہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہم سے جب بھی جڑیں گے, ہمارا بزنس 30,000 روپے سے شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر کم کا بھی مال منگوانا چاہیں پھر بھی منگوا سکتے ہیں ٹرائل کے طور پہ. پہلے آپ دیکھیں, آپ کو ریزلٹ آئے گا, مارکیٹ میں ڈیمانڈ آئیں گے, تب آگے بڑھائیے گا. اب بات رہی سیکھنے کی, تو ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دوں رہبر بھائی, کہ کوئی بندہ اگر جامعہ ازہر مصر سے وہاں سے حفظ کی پڑھائی مکمل کر کے آئے اور تراویح نہ سنا, تو لوگ کہیں گے نہیں یہ کامیاب حافظ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کوئی حافظ جائے بہار میں کہیں پر چھوٹے سے مدرسے میں حفظ قرآن مکمل کر کے, ماشاءاللہ اتنی زبردست تراویح سنا ہے نا کہ پیچھے کسی کو لقمہ دینے کی بھی ضرورت نہ پڑے, لوگ کہیں گے ماشاءاللہ یہ کامیاب حافظ. اسی طریقے سے حکمت کا لائن ہے. آپ بڑے بڑے کورس کر لیں, ڈگری خرید لیں, آپ ڈگریاں ملتی ہیں آن لائن, جی ڈگریاں خرید لیں آپ. ڈگریاں خریدنے کے بعد لیکن آپ کے پاس جوڑوں کا درد کا پیشنٹ آ رہا ہے, آپ اس کو صحیح نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کے پاس شوگر کا مریض آ رہا ہے, آپ اس کو صحیح نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کے پاس جو ہے پیٹ کے امراض والے مریض آ رہے ہیں, آپ ان کو صحیح نہیں کر پا رہے ہیں. عورتوں کے امراض آ رہے ہیں, آپ اس پہ ریزلٹ نہیں لے پا رہے ہیں. تو آپ یقین رکھیں, آپ کہیں سے بھی پڑھ کر, امریکہ سے بھی پڑھ کر آئیں گے نا, تو آپ کا کام چلنے والا نہیں ہے. اس چیز کی جڑ ہے, سب سے مضبوط جڑ ہے پروڈکٹ میں ریزلٹ. نہ سلمان فارمیسی کو کوئی جانتا ہے, نہ رہبر بھائی کو کوئی جانتا ہے. آپ کیا پروڈکٹ دے رہے ہیں, بس لوگوں کو ریزلٹ چاہیے, لوگوں کو شفا چاہیے. لوگوں کو شفا ملے گی تو خود بھی آئیں گے اور 10 لوگوں کو بھی لے کر کے آئیں گے آپ کے پاس. تو ہم سے جڑنے کے لیے الحمدللہ جڑے. 15 دن کے اندر میں آپ کو ساری دواؤں کے بارے میں بتا دیا جائے گا. 15 دن کے اندر میں گھول کر کے پلا دیا جائے گا, اور عالم دین الحمدللہ ان کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور الحمدللہ 2-3 مہینے کے اندر میں اتنا اچھا ہے, اللہ آپ کو عزت سے نوازے گا کہ پورے علاقے میں لوگ آپ کو جاننے لگے. ابھی تک تو ہم نے یہ سب جانا کہ کیسے بزنس میں لوگ آئیں اور کیسے آپ نے موٹیویٹ کیا. اللہ کرے کہ ہم ائمہ اور پرائیویٹ مدرسین کو سمجھ میں آ جائے. اب آتے ہیں تھوڑا سا کچھ امراض کی طرف. ہم کچھ نام لیں گے مرض کے, اور اس کا کیا علاج ہے آپ اس کے بارے میں بتائیں گے. آج کل لوگوں میں ایک بیماری کہہ لیا جائے پائی جا رہی ہے, گیس, قبض. اس سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, تو اس کا علاج کیا ہے؟ جی دیکھیے رہبر بھائی, علاج میں ٹوٹکے میں تو بہت زیادہ ہے. ٹوٹکے تو بہت زیادہ مل جاتے ہیں, اور ابھی زمانہ فاسٹ ہو گیا. ابھی تو ہماری کمپنی جو ہے سلمان فارمیسی کمپنی, بہت سارے 4-5 پروڈکٹ بناتے ہیں. لیکن یہ جو 2 پروڈکٹ ہیں سلمان فارمیسی کا, یہ انجن پروڈکٹ آپ کہیں تو یہ ہمارا قبضین پاؤڈر ہے. گیشٹی ہاضم چٹنی ہے جو کھانے میں کافی ذائقے دار ہے اور بہت اچھی چیزوں سے بنا ہوا ہے, اور اس کے ریزلٹ بہت اچھے ماشاءاللہ. سینے میں جلن ہو, گیس ہو, بدہضمی ہو, قبض کی وجہ سے کسی کا پیٹ اگر بڑا ہو, تو الحمدللہ یہ 2 پروڈکٹ استعمال کریں. آہستہ آہستہ پیٹ کی جتنی ساری بیماریاں سب ختم ہو جائے گی. بہت اچھے ریزلٹ ہیں, اور مہینے میں کتنے ہزار پیس جو ہے بنتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے لیور کی جو کمزوری ہے اس کا کیا علاج ہے؟ جو لیور کی جو پریشانی ہے, تو ان کے لیے اپنے پاس جو ہے
لیو ڈائجسٹ کر کے ایک بہت ہی بہترین فارمولے سے بنا ہوا سیرپ ہے، جو پلیا ہو، ہیپیٹائٹس ہو اور فیٹی لیور ہو، لیور کی کمزوری کی وجہ سے بدہضمی ہو، اپنا لیو ڈائجسٹ سیرپ آتا ہے، بہت اچھا ہے۔ ان کو گیسنو سیرپ کے ساتھ آپ انشاءاللہ استعمال کروائیں، 2 سے 3 خوراک میں بہت بہترین آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ اچھا ماشاءاللہ، جیسے کہ یہ اب صورت میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں لگ بھگ یہ ویڈیوز جائیں گی، جی جی تو کوئی آن لائن بھی منگوانا چاہے تو وہ کس طرح آن لائن بھی پروسیس چل سکتا ہے؟ جی الحمدللہ ہماری ٹیم جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے، اور آن لائن بھی بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ایک اور بیماری کا علاج ہے، جی اس سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ آج کل ہم جیسے لوگ یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم موٹے ہو جائیں، ہاں اور جو موٹے ہو جاتے ہیں وہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم پتلے کیسے ہوں، تو جی جی موٹاپا کم کیسے ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ جی موٹاپا کم کرنے کے لیے سلمان فارمیسی جو ہے، ابھی میں آپ کو بتا دوں رہبر بھائی کہ موٹاپے کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے لوگ بہت زیادہ پیسے خرچہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے ہماری سلمان فارمیسی جو کمپنی ہے ایک کیپسول بناتی ہے، ویٹ لاس کیپسول۔ یہ بغیر کمزور کیے ہوئے انسان کو پتلا دبلا کرتی ہے۔ بہت سی دوائیں ایسی ہیں جو آپ موٹاپے کے لیے استعمال کرنے لگیں تو لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، بی پی لو ہونے لگتا ہے، لیکن ہم نے اپنی کمپنی نے اس کیپسول کو اس طریقے سے تیار کیا ہے کہ جس طریقے سے موٹاپا بھی کم ہو اور کمزوری بھی نہ آئے، جسم میں طاقت بھی رہے۔ یہ ہارٹ کو بھی مضبوط رکھے گا، لیور وغیرہ کو بھی طاقت دے گا، فیٹی لیور کو ختم کر دے گا، جسم کے چربی کو دور کرے گا، یہ سب بیماریوں میں کام کرے گا، اور پلس یہ موٹاپا بھی۔ اس کے ساتھ میں 2-3 دوائیں اور آتی ہیں۔ مزید اگر جانکاری چاہیے تو انشاءاللہ آپ حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، اور بھی چھوٹے چھوٹے جیسے بیماریاں، پھوڑے ہیں، پھنسی ہیں، ان کا کیا علاج ہے؟ جی کہ پھوڑے اور پھنسی کے لیے ہمارے پاس ایک سیرپ آتی ہے، اسکن صاف سیرپ اور اسکن صاف کیپسول، یہ 200 ml اور 100 ml میں جو ہے اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ میں ہمارے پاس جو چہرے کے علاوہ کہیں پر جو ہے پھوڑے پھنسیاں ہوں، اس کے لیے ہمارا اسکن صاف کریم آتا ہے، الحمدللہ بہت اچھے اس کے رزلٹ ہیں اور کافی اچھے اس کے فائدے ہیں۔ اور اگر چہرے کے لیے ہو تو ہمارے پاس فیس واش ہے اپنی کمپنی کا، ایک نونی سوپ کر کے ہیں، اور اسکن صاف کیپسول کے ساتھ میں سیرپ چلائیں، اور حسن شاہین ایک کریم ہے، اس کو آپ استعمال کروائیں۔ آج بھی ایک پیشنٹ آئے تھے الحمدللہ، ان کو بھی کافی فرق ہوا ہے، کافی رزلٹ آیا۔ یعنی اس میں پھوڑے اور پھنسی کا بھی، اور ساتھ میں چہرے پر چہرے وغیرہ کے لیے جو داغ دھبے ہیں، پرانے نشانات ہیں، وہ بھی ختم ہو وہ جائیں، بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہے بزنس میں کوئی آیا یا دوسری لائن میں گیا جی تو دھیرے دھیرے کیونکہ لوگوں کے ٹینشن بڑھتے جاتے ہیں، جی جی اور دماغ کی کمزوری، ٹینشن، ڈپریشن، جی جی لوگوں کو نیند نہیں آنا، یہ سب جو بیماریاں چلی ہیں، اس کا بھی کیا کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیے، اس کی سب سے پہلے دیکھیے، جس طریقے سے پیٹ کمزور ہوتا ہے، سینہ کمزور ہوتا ہے، ہڈیاں کمزور ہوتی ہے، دانت کمزور ہوتا ہے، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، اسی طریقے سے دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ اور طبی یونانی پر، اور طبی یونانی میں، ہربل میں، آیورویدک میں دماغ پر بہت زور دیا گیا، اور خاص کر کے طبی یونانی میں اور آیورویدک میں دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت اچھی اچھی دوائیں بنی۔ اپنی کمپنی کا میمو فاسٹ آتا ہے، جو بچے پڑھتے ہوں بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا، مرگی تک کی بیماری کو ٹھیک کر رہا ہے الحمدللہ، اور وہ لینے سے بہت اچھی نیند آ رہی ہے۔ اور ہمارا خمیرہ ابریشم حکیم مرشد والا جو بہترین اعلیٰ کوالٹی کا بنایا ہوا ہے، یہاں پر سینکڑوں پیشنٹ لے کر کے، اور اتنا اپنے آپ میں فائدہ محسوس کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 خوراک میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا ضرور دے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آج کل یہ ایک بیماری اور بہت عام ہے، جوڑوں کا درد، کمر درد، یعنی جہاں جہاں ہڈیاں ہیں اس کے جوڑے ہیں درد، جی تو اس کا کیا علاج ہے؟ جی ہاں، یہ جسے سائٹی کا پرابلم ہے، جوڑوں کا درد ہے، کمر درد ہے، کندھے کا درد ہے، تو ہماری کمپنی اس کے لیے بہت اچھا فارمولا تیار کرتی ہے، اور الحمدللہ حضور کے آستانے پر بیٹھے ہیں رابر بھائی، ایسے ایسے پیشنٹ اپنے پاس سے ٹھیک ہو کر کے جاتے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے آپریشن کرنے کا کہہ دیا،
मुंबई के डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हमारा अक्सा पेन ऑयल करके आता है, जोड़ों के दर्द का तेल। अब रबर भाई जरा 2 मिनट रुक करके आप ये बताइए, हमारा जोड़ों के दर्द का तेल आप ले गए, आपको कैसा लगा ये बताइए। उसका रिजल्ट ठीक रहा है। जी माशाल्लाह। काफ़ी लोगों ने फरमाइश भी की थी, जी जी लेकिन वक्त पर नहीं पहुंचा। वक्त पर पहुंचा भी, कॉल भी नहीं पहुंचा, जी जी वापस चला आया सूरत। जी जी और हाँ। शायद अब हम लेकर वापस भी जाएं। आपको रिजल्ट कैसा है ये अच्छा बताइए। लगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमारा जोड़ों के दर्द का तेल है। हमारा हमारी कंपनी का गोली आता है और एक कैप्सूल आता है जो हड्डियां घिंच जाती हैं, चिकनाहट कम हो जाती है, गैप पड़ने लगती, कट कट की आवाज़ आने लगती है। और साथ में अपनी कंपनी का स्पेशल हलवा घिकवार रबर भाई आप 5 दिन खिला दें, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्तर पर जो इंसान लेटा है वो भी खड़ा होकर के चलने लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 5 दिनों में मुकम्मल कोर्स करवा दीजिए, 3-4 महीने। मैं आपको एक बात मैं बताऊं, मेरी सूरत में दुकान डालने की बहुत बड़ी वजह है। 2 मिनट लूंगा बस आपका। जी बिल्कुल। एक आपा है, अनीसा आपा नाम, उनके यहाँ उनके लड़के की शादी सलमान मेरे हमनाम, हो सके तो मैं उनका वीडियो भेजवाऊंगा आपको। मेरे हमनाम है, 5-6 साल से उनके यहाँ शादी हो गई, कोई औलाद नहीं। किसी ने मेरा एड्रेस दिया, उनकी बहन मेरे यहाँ रहती, उन्होंने एड्रेस दिया, हम आए उनके यहाँ। उनके यहाँ आने के बाद जो है कहा कि दोनों की दवा लिखे। हम थे और शाबान भाई थे, हमारे छोटे भाई हकीम साहब, उनके लिए भी दवा लिख करके गए। कहा हम लोग जो है आपको दवा भिजवा देंगे। बहन ने कहा कि मुझे इमाम साहब इतना दर्द है घुटनों में कि मैं 3 महीने से बाजार उजार नहीं जा पाती, घर पे बैठकर और कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, हम आपके भी लिए दवा भेज देंगे। दोनों उनके बच्चों के लिए और उनके लिए, बहन के लिए, हमने आपा के लिए दवा भिजवा दी। रबर भाई 15 दिन के अंदर अंदर में वो बहन चलने लगी और बाजार जा करके बाजार करती थी। लोगों ने पूछा किन की दवा खाई, बोले कि सलमान भाई की दवा खाई, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तगड़े हो गए और चल रहे हैं। और अल्लाह ने उसके बेटे को औलाद से भी नवाजा। सलमान भाई आज शादी में साहिब औलाद। माशाल्लाह। तो यानी ये जो जोड़ों के दर्द हैं, कमर दर्द, इनका भी तो इलाज है, लेकिन इसके साथ अगर कोई एक्सरसाइज बताना चाहें आप। देखिए एक्सरसाइज में क्या है कि आप नॉर्मल चलना फिरना शुरू करें। नॉर्मल जो चलना फिरना है ना, दौड़ धाम तो दूर की बात है, आप चले फिरे, ठीक है, तेलों से मालिश करें, हरकत एक जगह बैठे ही नहीं रहे, नॉर्मल। देखिए सबसे बड़ा एक्सरसाइज क्या है, चलिए फिरिए, हरकत कीजिए, नमाज पढ़िए। एक जगह बैठे रहेंगे ना तो आपकी जो है नसें जो है सिकुड़ जाएंगी और फिर वो नसें जो है बंद होने लगेंगी। आप नमाज पढ़िए, चलिए फिरिए, घर में औरतें काम कीजिए, मर्द वो भी काम करें। ये नहीं कि जोरों में दर्द हो रहा है ऐसे तो हम जो है बैठ करके सारा काम छोड़ करके बैठ जाए, नहीं। अब सबसे बड़ा एक्सरसाइज ये है कि हम आपको क्या बताएं, उल्टा होना है, सीधा होना है, आगे लेटना है, पीछे लेटना, नहीं, आप चले, अपना नॉर्मल काम करें, जिंदगी नॉर्मल गुजारे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे, इसमें जो है हार्ट प्रॉब्लम इस वक्त बहुत ज़्यादा केसेस इसके आ रहे हैं, जी जी। तो इसका क्या इलाज है? देखिए हार्ट प्रॉब्लम में रबर भाई, आपके चैनल को काफ़ी लाखों में लोग देखते हैं। मैं एक बात यकीन, अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पर यकीन करके कह कि हमारी कंपनी सलमान फार्मेसी 4-5 किस्म की दवाएं आती हैं जिसकी MRP 3000 के ऊपर चली जाती है। किसी का 3 या 4 भी हार्ट ब्लॉकेज हो, आप 3 महीना खिलवाएं, आपको रिजल्ट नहीं आता है तो फिर सलमान फार्मेसी को आप जो है दवाएं वापस कर दें। 3-4 हार्ट की भी ब्लॉकेज होंगे इंशाल्लाह, तो वो ब्लॉकेज जो है खुल जाएंगी। और सिर्फ 3-4 दिनों में जो घबराहट होती है हार्ट की परेशानी की वजह से, सीने के पास दर्द होता है, रात में नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो सलमान फार्मेसी का नुस्खे क़ल्ब, सुपर वाइटल ड्रिंक, नोनी एंजाइम ड्रॉप्स और एक कोई भी गैस की जो चीज़ें चला दे, क्योंकि गैस की भी दबाव की वजह से कभी कभी हार्ट का जो है प्रॉब्लम महसूस होता है। आप ये चला दे, सिर्फ 3 से 4 दिनों में हार्ट की बीमारियों से इंशाल्लाह 50% आराम मिल जाएगा। अच्छा, और एक जो है इसमें बहुत सारी बीमारियां जो है हमने लिख कर रखी हैं, जी तो हर बीमारी तो नहीं पूछ सकते हैं जी क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो जाएगा। जी जी इसमें जैसे मुंह की बदबू और फिर दांत में जो दर्द होते हैं, जी। उसके लिए क्या नुस्खा आपने तैयार किया? रबर भाई
جتنے سارے عالم دین دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آپ کے تو ویڈیو کو پیر و مرشد وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، بڑے بڑے ناظم اعلیٰ پورے ہندوستان ورلڈ لیول کے عالم دین دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو ہے عزت جو ہے سے نوازے۔ یہ ٹوتھ پیسٹ کا جو مارکیٹ ہے نا 8 سے 10 ہزار کروڑ روپے کا ہے، 1000 کروڑ اتنے کا اتنا بڑا مارکیٹ ہے اس کا۔ اور ہم لوگ کس کی ٹوتھ پیسٹ کو یوز کرتے ہیں؟ ایسی کمپنی کے ٹوتھ پیسٹ کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں نہ ہم جس کو جانتے ہیں کیا حلال ڈالتی ہے یا اس میں حرام ڈالتا ہے، ہم کو کوئی خبر نہیں۔ اب ائمہ حضرات جو لوگ بزنس میں جڑنا چاہیں تو ان کا ایک مشن ہونی چاہیے کہ سلمان فارمیسی کا حلال ٹوتھ پیسٹ ہے، ایک سنی مسلمان بھائی کا یہ پروڈکٹ ہے، اس کو ہمیں گھروں گھر تک پہنچانا۔ دانت کی چاہے جیسی بیماری ہو، دانتوں میں درد ہو، منہ سے بدبو آتی ہو، پیریا کی شکایت ہو، منہ سے خون آتا ہو، جو لوگ گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں منہ نہ کھلتا ہو، اچھا اس کا بھی علاج ہے؟ ہاں اس کو استعمال کروائیں۔ اس میں نونی کر کے ایک پھل ڈالا جاتا ہے، بہت ہی بہترین فائدہ مند ہے، اس کو استعمال کروا دیں انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور 2 منٹ رہبر بھائی آپ یہ بتائیں، آپ یہ ٹوتھ پیسٹ لے گئے تھے، آپ کو کیسا لگا یہ ٹوتھ پیسٹ؟ اچھا تھا ماشاءاللہ۔ پوری جواب دہی کے ساتھ بولیے کیونکہ آپ کو 60,000 1 لاکھ لوگ دیکھیں گے، یہ نہیں کہ سلمان بھائی نے پیسے دیے ہیں تو ربر بھائی کہہ رہے ہیں۔ اچھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اپنے مومن بھائی کو لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو۔ تو یہ ٹوتھ پیسٹ ایسا ہے کہ آپ استعمال کریں، 150 گرام 120 روپے MRP ہے، ہمیں زیادہ منافع نہیں کمانا ہے، لوگوں کو راحت دیجیے، اللہ آپ کو راحت پہنچائے گا۔ اچھا اس میں اور ایک بیماری کو ہم ایڈ کرتے ہیں، شوگر کافی تیزی کے ساتھ لوگوں کو اپنے چپیٹ میں لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ جی الحمدللہ رہبر بھائی، یہ شوگر کا جو اپنا پاؤڈر ہے یہ کافی سالوں کے بعد یہ لایا گیا، اور ارادہ یہ تھا کہ اپنی جو شوگر آن پاؤڈر ہے لوگ استعمال کریں تو اس کے ساتھ میں لوگ کوئی بھی میٹھی چیز کھائیں تو ان کی شوگر نہ بڑھنے پائے۔ اچھا اس کو لیں اور میٹھی بھی چیز کھائیں، اثر نہیں پڑے گا؟ اثر نہ پڑے گا جی۔ ہمارا صورت میں یہ کہہ کر کے حکیم صاحب دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو رزلٹ نہ آئے گا تو یہ پاؤڈر واپس کر دیجیے گا۔ 400+ شوگر کنٹرول ہوتا ہے۔ ایک ہمارے عزیز دوست ہیں، وہ USA رہتے ہیں امریکہ، ان کو ہم نے ایک دیا تھا، ابھی انہوں نے خبر بھیجوایا کہ 6 پیس بھیجیے گا امام صاحب ہمارے، تو اتنا 400+ شوگر اس کو بھی کنٹرول کر دے گا الحمدللہ۔ بہت کامیاب دوا ہے، 1 چمچ صبح میں 1 چمچ شام میں لیجیے، پھر بھر بھر کے چائے پیجیے، مٹھائی کھائیے، انشاءاللہ آپ کا نہیں بھرے گا۔ اچھا ایک چیز اور، جیسے ابھی نوجوان نسل میں خاص طور پر ایک بیماری بڑی تیزی کے ساتھ چلی ہے کہ بال جھڑنا، بالوں کا سفید ہونا۔ جی تو ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے بہت گارنٹی کے ساتھ اس آئل کو دیتے ہیں، تو اس کا کیا ہے پروسیس؟ جی رہبر بھائی، یہ سلمان فارمیسی کا جو پروڈکٹ ہے اس کو ابھی لانچ ہوئے، سال بھر بھی نہیں ہوا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ روح زلف ہیئر آئل اور اونین کیریٹن شیمپو ہے، یہ دونوں، یہ شیمپو اس سے بال دھونا ہے، یہ ہیئر فال کے لیے اس کو ہیئر آئل کو استعمال کرنا ہے۔ ہفتے بھر میں چاہے جتنا ہیئر فال ہو، چاہے جوان بچے ہو یا جوان بچیاں ہوں یا عورتیں ہوں، خاص کر کے جب عورتوں کے بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو ہیئر فال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ 15 دن میں ہیئر فال بند ہو جائے گا اور نئے بال آنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ جو گنجا ہو ان کو بھی آپ دیجیے، رزلٹ نہ آئے 25 ml اگر باقی رہ جائے تو ان کو بولیے گا آپ ریٹرن کر دینے کے لیے۔ الحمدللہ بہت اچھی اس کے رزلٹ ہے۔ تو ریٹرن کرنے پہ کیا پیسہ بھی واپس؟ ہاں پیسہ واپس ہو جائے گا جی الحمدللہ، پورا پیسہ ریفنڈ؟ پورا پیسہ، آپ کہیں گے تو 50 روپے بڑھا کر دیں گے جی الحمدللہ، یعنی پوری گارنٹی؟ جی الحمدللہ، اتنا اللہ کے فضل، اللہ کے اتنی برکتیں اس میں، میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عطا ہے۔ آپ اس کو لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیل لگاتے تھے۔ تو وہ جو بول رہے ہیں ہم آپ کے سامنے حقیقت بول رہے ہیں، کوئی بھی بندہ استعمال کرے انشاءاللہ ہفتے بھر میں ہیئر فال بند ہو جائے۔ اچھا یہ مان لیجئے کہ آف لائن خرید لیے
جی اور گئے استعمال کیے, نہیں کام کیا, واپس لا کے دے دیے. جو آن لائن منگوائیں گے ان کا کیا تو پروسیس وہ ہے؟ مطلب کہیں گے نہیں یہ ہوا ہے تو بھائی ٹھیک ہے لگا لو بھائی. دو جھوٹ تو نہیں بول سکتا کوئی بندہ, 500 روپئے میں تو کوئی مالدار تو نہیں ہو جائے گا, سمجھ رہے ہیں. تو الحمدللہ لیکن زیادہ تر لوگوں نے 99% لوگوں کو رزلٹ آ رہا ہے. ماشاء اللہ. 99%. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ 100. کچھ لوگ ہوتے ہیں لینے والی کی بھی نہیں ہے, تو کیا پتہ کیسا پیسہ لے کر کے آیا ہے دوا خریدنے, سمجھ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, لیکن 99% لوگوں کو رزلٹ آتا ہے. آج کل بہت ساری ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں گاٹھ ہو گیا ہے, جی جی اب بچے یہ دانے میں بچے دانے میں گاٹھ ہو گیا ہے, اب بچہ نہیں پیدا ہوگا. جی جی تو وہ گانٹھ جو ہے اس کا آپریشن کرایا جاتا ہے, تو کیا بغیر آپریشن کے بھی کوئی علاج ہے آپ کے جی پاس؟ الحمدللہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری دوا سے اللہ نے بہتوں کو شفا دی ہے. یہ ہمارا سسٹ کلین سیرپ آتا ہے, اس کے ساتھ میں راحت خواتین, شفائے خواتین معجون, یہ شفائے خواتین سیرپ, یہ سب دیں. الحمدللہ ایک مہینے کے اندر میں کافی اچھے رزلٹ آتے ہیں. 3-4 مہینے استعمال کروا دیں انشاءاللہ بچے دانی کی وہ گاٹھ جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی. ایک دم ختم. ایک دم بالکل ختم ہو جائے گی. یا جس میں کہیں پر بھی مردوں کو بھی کہیں پر چربی کی گانٹیں ہو جاتی ہے, وہ چربی کی گانٹیں رہتی, کبھی کبھی وہ درد بھی کرتا ہے وہ گانٹیں, تو وہ بھی انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. اچھا, یہ بچے دانی کی کمزوری بھی کچھ ہوتی ہے, ہاں اس کا کیا علاج؟ اس کے لیے اپنی ایک معجون آتی ہے, معجون شفائے لکریا, وہ بچے دانی کی کمزوری کو جو ہے دور کر دیتی ہے, جس سے انڈا تندرست بنتا ہے اور حمل ٹھہرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, اب ہم نے موٹاپے کا بھی علاج ڈھونڈ لیا ہے, تو لوگوں کی شکایت نہ رہ جائے, کیونکہ میں پتلے میں آتا ہوں, دبلے میں آتا ہوں, تو میں تھوڑا, بہت سارے لوگ موٹا بھی ہونا چاہتے ہیں کہ تھوڑی بہت تندرستی آ جائے, تو اس کا کیا علاج ہے آپ کے نہیں پاس؟ ماشاءاللہ آپ کی صحت تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور وہی صحیح ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ حد سے زیادہ پتلے دبلے ہوتے ہیں, کافی کمزوری ہوتی, نقاہت ہوتی ہے, تو ان کے لیے, اور یہ خاص کر کے یہ حاملہ عورتوں کو بھی پلا سکتے ہیں. لیکوریا جس عورتوں کی شکایت رہتی جس کی وجہ سے کمزوری, لو بی پی ہو نا رابر بھائی, ہمارے 2 پروڈکٹ یہ اور شربت فولاد دونوں مکس کر کے پلا دیں, ان کا لو بی پی ختم نہیں ہوگا تو آپ ریٹرن کروا دیجئے اور پیسے واپس لے جائیے. یہ کون سی دوا ہے؟ یہ ہمارا اقصا زعفرانی ہیل ٹونک ہے اور شربت فولاد دونوں ملا کر کے آپ پلا دیں, لو بی پی کی شکایت کو دور کر دے گا. خون کی کمی, اگر کسی کا ہیموگلوبن 7 پوائنٹ بھی ہونا تو الحمدللہ اس کا 12 پوائنٹ اور 13 پوائنٹ ہو جائے گا, اور اس کو کنٹینیو استعمال کرنے سے انشاءاللہ لیور کی کمزوری دور ہو جائے گی, بھوک بڑھے گی, جس میں نئے خون پیدا ہوں گے اور وزن بڑھنا انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. 2 سے 3 کلو وزن تو نارمل الحمدللہ مہینے میں بڑھتے ہیں کھانے سے. ابھی 2 سوال اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں. جی پتھری خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے, کہیں گردے میں ایک پتھری ہوا, جی جی ایک پیشاب کی تھیلی میں, جی جی تو شاید پیشاب کی تھیلی کا لوگ کہتے ہیں کہ دوا کھانے سے نکل جاتا ہے, لیکن یہ گردے, کڈنی کا بھی نکل جاتا ہے, جی ایک پتاشے کی آتی ہے, جی تو اس کی بہت کم دوائیاں بنی ہیں, لیکن ابھی تک ہمارے حساب سے ہمارا دل مطمئن ابھی نہیں ہوا, اس لیے ہم لوگوں کو منع کر دیتے کہ نہیں, زبردستی نہیں کرنی چاہیے. جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ نہیں زبردستی لوگوں سے پیسے لینے کے لیے ہاں ہم یہ کر لیں گے تو لیں. آپ کے پاس جو نہیں وہ نہیں. اگر پیشاب کی تھیلی میں پتھری ہو, کڈنی میں, اگر گردے میں پتھری ہو, درد کر رہا ہو, پیشاب میں جلن ہو, پیشاب رک رک کر کے آتا ہو, پیشاب میں خون آتا ہو, پیشاب میں انفیکشن ہوتی ہو, پیشاب میں جلن ہوتی ہو, ہمارے شفائی اسٹون سیرپ کے ساتھ آپ ہماری کمپنی کا, دوسری کمپنی کا, بہت ساری کمپنی بناتی ہے شربت بزوری معتدل, لیکن ہماری سلمان فارمیسی کا شربت بزوری معتدل دونوں ملا کر کے آپ دے دیں, انشاءاللہ 2 خوراک میں اس کی پتھری کا درد ختم ہو جائے گا. اب 12 mm کی پتھری کبھی کبھی 2 سے 3 دن میں نکل جاتی ہے. ہاں الحمدللہ. اگر 16 mm 18 mm کی پتھری ہو تو جو ہے آپ جو ہے کنٹینیو 1 مہینے استعمال کریں, 2 مہینے استعمال کریں, آپ کا پتھری بالکل ختم ہو جائے گا. حکیم صاحب, بس آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. عورتوں کا علاج تو آپ نے بتا ہی دیا, تو مردوں میں جو مردانہ کمزوری ہوتی ہے اس کا کیا علاج ہے آپ کے پاس؟ رابر بھائی ہمارے پاس تو الحمدللہ بہت اچھے پروڈکٹ ہیں, اس کے لیے بہت ہی اچھے پروڈکٹ ہیں. آپ یہ کریں کہ ہم لوگ تو سینہ ٹھوک کر کے دیتے ہیں, اور یہ ہماری کمپنی کا ایک سیریز آتا ہے, اس میں اسپرے بھی آتا ہے اور کیپسول بھی آتا ہے. یہ روح مردہ خمیرہ معجون,
اور یہ نطفہ قوی پاؤڈر ہے. یہ خمیرہ معجون اور نطفہ قوی پاؤڈر ہے. معجون آدھی آدھی چمچ صبح شام لینی ہے. پاؤڈر اگر زیادہ شکرانو وغیرہ کی کمی ہے, اسپرم جو ہے کافی جو ہے پتلے پڑ گئے ہیں, تو ان سب امراض میں 2 مرتبہ استعمال کرنا, 1 چمچ صبح 1 چمچ شام میں. الحمدللہ 2 سے 3 ٹائم میں 2 سے 3 خوراک میں پورا ہربل ایکسٹریکٹ ہے. بہت اچھی اس کے رزلٹ ہے. 55 سال کے لوگوں کو بھی اس کا رزلٹ آ رہا ہے. تو کوئی بھی حضرات جو ہے بے فکر ہو کر کے پورا سیف ہے, استعمال کر سکتے ہیں. رزلٹ کی فل گارنٹی ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے جی یا پھر آپ سے ملاقات کرنا چاہے تو کیسے اور کہاں ملاقات ہوگی؟ ہم سے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, واٹس ایپ پر نمبر ڈائریکٹ آپ سے بات ہو جائے گی. ہاں جی انشاءاللہ واٹس ایپ ہے جو ہے. اور جو یہاں رہنے والے علاقے کے اگر آپ سے ملاقات کرنا چاہیں تو جی کیسے؟ تو ہمارے جو ملنے کا ٹائم رہتا ہے, آپ دواخانہ پہ تشریف لائیں, خواجہ دانہ پہ. مین آفس انشاءاللہ یہی ہے اور یہیں پر مین برانچ ہے. آپ یہاں پہ تشریف لائیں, انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہتر طریقے سے ہر چیز سمجھا دیا جائے گا. اور کسی بھی بیماری کے بارے میں کہیں سے بھی لوگ فون پہ بات کرنا چاہیں تو آپ واٹس ایپ کیجیے, انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا اور آپ تک دوائیں پہنچائی جائے گی سیفلی. جی ماشاءاللہ, یہ تو مطلب ہو گیا کہ رابطہ آپ سے کیسے کیا جا سکتا ہے. ایک سوال ذہن میں چھوٹ گیا تھا, جی کیونکہ ایک بیماری ہے جس کو سفید داغ کے نام سے کہتے ہیں. تو یہ سفید داغ کبھی کبھی کیا ہے بہت پرانا, 10 سال پرانا, 12 سال پرانا ہو جاتا ہے. جی جی دھیرے دھیرے وہ اپنا رقبہ بڑھتا ہی وسیع کرتا چلا جا رہا ہے. جی جی تو اس کو کیسے آپ کنٹرول کرتے ہیں, اس کا کیا علاج ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے مصفی چیز چلائی جائے جو خون کو صاف کرے, اور جو جلد کی بیماریوں میں جو ہمارے پاس نونی گولڈ جوس ہے اور ایک اسکن صاف ہے. ایک ہماری کمپنی لوشن بناتی ہے, ابھی ہم لوگ خود ہی بنا رہے ہیں انشاءاللہ, اس کے ٹرائل میں جائیں. اور ٹرائل سے دیکھیں, ایک بات آپ یہ بھی سن لیں, جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ابھی لوگ کیا ہے ایک چیز ضرور آپ دکھائیں سب کو کہ آیورویدک یونانی دواؤں کو لوگ بڑے ہلکے میں لیتے ہیں. اور میں آپ کو بتایا شروعات میں کہ جو بس اسٹینڈ پہ, ریلوے اسٹیشن پر جو لوگ جو ہے بیچتے ہیں دوائیں کہ یہ فلاں چیز کی دوا, فلاں چیز کی, ہر دوائیں پہلے لیب میں ٹیسٹ ہوتی ہیں. سرکار کو پہلے اس کے جو ہے لیب میں رپورٹ دیا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے کہ یہ دوائیں سکسیز ہیں, یہ دوائیں چل پائیں گی یا نہیں چل پائیں گی. بڑے بڑے ڈاکٹر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد کمپنی کو اجازت دیتے کہ ہاں اس کو لانچ کر سکتے ہیں. ایسے نہیں ہر کہ دوائیں جو ہے ہاں ساری جو دوائیں الحمدللہ اپنی سلمان فارمیسی کے, کیونکہ گجرات کے اندر میں ہم کام کر رہے ہیں, ساری جو دوائیں ہیں ابھی ہمارے بہت ساری دوائیں, جیسے ہمارا پائلس کا کریم ہے بواسیر کا, تو وہ بھی پاس ہونے گیا, ابھی پاس نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہمارا ایک کریم ہے وہ ابھی پاس ہوا ہے 3 مہینے کے بعد, وہ ابھی چہرے پر لگانے کا کریم اب آ رہا ہے. لیب رپورٹ پہلے ہوتی ہے, اس میں کس مقدار میں کتنی چیز ڈالے ہیں, کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں اس میں. ہربل جو دوائیں بہت سیف ہو کر کے الحمدللہ آ رہی سب پر. کوئی اگر آپ کو کچھ بھی لوز کر کے دے تو بہتر ہے اس سے بچ کر کے رہنے کی کوشش کریں. تو ہمارا جو یہ سفید برس, جو سفید داغ کی جو برس کی جو دوا ہے, اس کا ایک لوشن ہے اور ایک کریم ہے, تو ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ. وہ بہت جلد پیکنگ میں آ جائے گی, لیکن کافی لوگوں کو ہم دے رہے ہیں, تو اللہ کے فضل انہیں شفا مل رہی ہے اور کافی اچھا وہ فارمولا ہے. جی, اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ 10-12 سال پرانا ہو گیا ہے, جی اب چمڑے میں جو سفید چمڑا ہو گیا اس میں کہہ رہے ہیں کہ جان نہیں ہے, اب یہ جو ہے کبھی پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے. تو کیا ایسے بھی چمڑے جو ہے جو سفید ہوئے ہیں پہلے سے, جن میں جان نہیں ہے؟ دیکھیے, جب تک کہ جان میں جان ہے, جسم کی ہر چیز میں جان, ناخن میں جان, بال میں جان ہے, جی, جان میں جب تک جان ہے, جس میں جب یعنی تک اس کا علاج ہو جائے. جی ہو جائے گا. وہ کنٹینیو آپ انشاءاللہ استعمال کروائیں ان کو, اور مصفی چیزیں یاد رکھیں, خون صاف کرنے والی چیز ہے, ان کو جو ہی جائے گی تو انشاءاللہ وقت لگے گا, پرانا جو ہی امراض رہے گا نا تو وقت لگے گا. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ان کو مکمل جو ہے شفا یابی ملے گی. چلتے چلتے ہمارے علماء ہیں, شعراء ہیں, کیونکہ اب یہ مسلسل پروگرامات وغیرہ کرتے رہتے ہیں, اب سب کے لیے ہم نے نسخہ جان لیا ہے, تو پھر ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ اب مسلسل جاگنے کی وجہ سے یا پروگرامات کرنے کی وجہ سے ان کی آوازیں بیٹھنے لگتی ہیں یا جو ہے ہمت جواب دینے لگتا ہے, تو پھر اس کے لیے کیا علاج ہے؟ دیکھیے, آواز جو بیٹھنے کی بہت بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے
صرف یہ ٹھنڈا کھان پان نہیں، بدہضمی بھی بہت بڑی آواز پہ، کیونکہ ہم لوگ بھی تراویح سناتے ہیں، میں بھی تھوڑا بہت نعت خوانی کر لیتا ہوں، تو بیان وغیرہ کرتا ہوں. تو آپ کی اگر بدہضمی نہیں ہے، قبض نہیں ہے، پیٹ صاف ہے، تو آپ کی آواز بہت اچھی ہے. پیٹ اگر آپ کا صاف ہے، بلغم آپ کا پتلا نہیں ہوگا، آپ کا بلغم جو ہے نکل جائے گا. پیٹ اگر آپ کا صاف نہیں ہوگا تو کچکچاہٹ جو ہے، خراش جیسا آپ کو محسوس ہوگا. ایک وجہ ہے. دوسری وجہ سینے کی کمزوری، زیادہ ایک وجہ یہ بھی بہت بڑی پائی جاتی ہے، سینے کی کمزوری. جی. تو ان کے لیے خاص کر کے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ وہ دوا ہے جو استھما کی بیماریوں میں کام آتا ہے. دما کے پاس رہبر میں ہمارے پاس وہ فارمولا ہے 3000 کے اوپر کا جاتا ہے، لیکن آپ کسی کو دے دیجئے، ان کو ایک ہفتے کے بعد فون لگا کر بولیے آپ کو فرق پڑا کہ نہیں، دو خوراک میں ان کو ریزلٹ آ جاتا ہے دما کے لیے. ہمارا ایک نونی انزائم ڈراپس کر کے آتا ہے، اور خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا. نونی انزائم یہ ڈراپ ہے، 3-4 قطرے نعت شریف یا تقریر وغیرہ کرنے سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے آپ زبان پہ یوں رکھ لیں. رکھنے کے بعد سادہ پانی پی لیں. 2-3 مہینے آپ انشاءاللہ استعمال کر لیں، آپ کے پھیپھڑے بالکل کلین ہو جائیں گے، اور آپ کی سانس بھی لمبی ہو جائے گی، اور سینے میں طاقت آ جائے گی، بالکل توانائی آ جائے گی، اور آپ بہترین طریقے سے خطابت امامت جو بھی انجام دے رہے ہیں شاعر صاحب، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. بہت اچھے اور بہت سیف ہے، فارمولا بہت اچھا ہے. اس کا ہارٹ میں بھی بہت طاقت ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. یہ ہارٹ کو بھی بہت طاقت دیتا ہے، ہارٹ کو بھی طاقت دے گا. آپ کی سوچنے، الحمدللہ میں خود اس کو استعمال کرتا ہوں، بہت اچھے. میرے گھر میں عورتیں بھی اس کو استعمال کر رہی ہیں، بہت اچھے اس کے ریزلٹ ہے الحمدللہ. اچھا حکیم صاحب، کیونکہ ابھی آپ نے بیچ میں کہہ دی ہے کہ نعت خوانی آپ پہلے کرتے تھے، تو 2 منٹ تھوڑا فلیش بیک میں جائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نعت خوانی آپ نے کیوں چھوڑ دی، اور پھر نعت خوانی کا جو وہ سفر تھا تھوڑا سا مختصر اگر بتانا چاہیں تو بتائیں. نہیں، نعت خوانی جو ہے الحمدللہ میں چھوڑا تو نہیں. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. الحمدللہ نعت خوانی تو ہم نے نہیں چھوڑی ہے. وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اسی نعت کو پڑھ کر کے پیسے اکٹھے کرنا، نذرانے لینا، ابھی بھی نعت شریف پڑھنے کا وہی شوق ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں. الحمدللہ ابھی بھی نعت سنتا ہوں اور ابھی بھی نعت پڑھتا ہوں. لیکن وہ جو اس کو بزنس بنانا، میں نے کہا نہیں کہ مجھ سے یہ نہیں پائے گا، میں نے چھوڑ دی. ماشاءاللہ. حکیم صاحب قبلہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، بہت سارے امراض کے بارے میں حضرت نے ہم کو بتایا، اور پھر آپ نے بھی سنا کہ گیس ہو، قبض ہو، بواسیر ہو، پھر اس کے بعد بہت ساری بیماریوں کا نام بھی لیا، اور حضرت نے اس کا علاج بھی بتایا. یقیناً آپ حضرت سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ان کا نمبر ہم دے دیں گے. اور پھر اگر آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، گجرات کے، تو ڈائریکٹ حضرت سے ملاقات کر کے ان دواؤں کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو صحت یاب بھی کر سکتے ہیں. ناظرین اکرام، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.